خوارج کے بارے میں جب ہماری ریاست نے خوارج کا اعلان کیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخی ایک پیش رفت ہے دہشت گردی کے بارے میں. پہلی دفعہ پاکستان نے اتنا واضح طور پر دہشت گردی کے مقابلے میں موقف اختیار کیا ہے. اس سے پہلے جو موقف سرکاری ریاستی طور پر ہوتا تھا وہ مشکوک ہوتا تھا, اس میں ضمنی حمایت ہوتی تھی, چشم پوشی ہوتی تھی, لیکن یہ کھلا موقف پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے. اور بہت ہی مناسب نام دیا گیا ہے خوارج کا. خوارج کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبات ہیں انہیں پڑھا جائے, ریاستی پالیسی کا منبع قرار دیا جائے ان کو, کہ اگر یہ خوارج ہیں تو خوارج کا فتنہ امیر المومنین نے کنٹرول کیا. اور امیر المومنین نے فرمایا تھا اس وقت کہ میں نے ان کے جو موجود زمین کے اوپر خوارج تھے میں نے ختم کر دیے ہیں, لیکن یہ ختم نہیں ہوئے. یہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, یہ ختم نہیں ہوئے. ہم نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر اداروں کو خوارج کے بارے میں کسی تحقیقی کام کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں یہ تعاون کرنے کے لیے کہ خوارج کیا ہیں, خوارج کی سوچ کیا ہے, خوارج کا نظریہ کیا ہے, خارجیت کی بنیادیں کیا ہیں, اور آج کی خارجیت میں اور تاریخی خارجیت میں آپس میں مماثلت اور مشابہتیں کیا ہیں. یہ سب تحقیق کی ضرورت ہے اور حاضر ہیں ہم یہ کرنے کے لیے. اگر خود سے تحقیق ہوئی ہے اداروں کے پاس تو نور علی نور, لیکن یہ ہونی چاہیے. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی نسل ختم کر دی ہے خوارج کی. اب یہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ ختم نہیں ہوئے, یہ ماں کے پیٹ میں ہیں اور یہ اپنے آبا کے صلب میں موجود ہیں. یعنی اس وقت زمین پر زندہ نسل نہیں ہے, لیکن صلب میں اور رحم میں موجود ہیں یہ, اور یہ پیدا ہوں گے. یہ مائیں دوبارہ خوارج جنم دیں گی, یہ باپ دوبارہ خوارج جنم دیں گے. وہ ناکارہ بانجھ نہیں کیے. جب تک یہ مائیں بانجھ نہیں ہو جاتی, جب تک یہ باپ بانجھ نہیں ہو جاتے, نسل بندی نہیں ہو جاتی خوارج کی, ایک نسل آپ ماریں دوسری تیار بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی نسل بندی کی ضرورت ہے, اور اس کی نسیں کیا ہیں یہ پتہ ہے سب کو, اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے دہشت گردی کی نسیں کون سی ہیں. آج دیکھ لیں مفتی ادریس صاحب کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے, وہ ظاہر ہے کوئی بریلوی نہیں ہوگا, کوئی شیعہ نہیں ہے, کوئی اہل حدیث نہیں ہے, کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا بھارتی نہیں ہوگا, اسرائیلی نہیں ہوگا. ان کے اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو خوارج ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر خارجی کی نس بند کر دی جاتی تو یہ خارجی پیدا نہ ہوتے جنہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے, اور وہ خارجی جو ابھی موجود ہیں اور جنہوں نے مزید شخصیات کو نشانہ بنانا ہے, اس نس بندی کی ضرورت ہے. بھارت کے خلاف بھی اسی طرح اقدام کی, بنیادی اقدام کی ضرورت ہے کہ انتظار میں نہ رہیں کہ بھارت کے طیارے آئیں اور ہم اپنے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نصب کر کے رکھیں اور فضاؤں میں داخل ہوتے ہی ان کو بھون ڈالیں. یہ کارنامہ نہیں ہے, بلکہ بھارت کو ایسا بنا دیں کہ وہ پاکستان پر حملے کے قابل ہی نہ رہے. بھارت کو بانجھ کر دیں, آپ بانجھ کر دیں, اس کی نسبندی اس طرح سے کریں کہ پاکستان پہ حملے کے قابل ہی نہ رہے. ظاہر کر سکتا ہے پاکستان, یہ کام کر سکتا ہے, اور اس سے مراد میری یہ نہیں کہ ان پر ایٹمی حملہ کریں یا آپ ان پر میزائل داغیں. بھارت کی طاقت توڑنے کے لیے خود بھارتی کافی ہیں. جس طرح بھارت نے پاکستان کے بارے میں یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستانی کافی ہیں, اور انہوں نے پاکستانیوں کے ذریعے ہی پاکستان کو کمزور کیا ہے. یہ کام بھارت کے لیے بھی ہے. بھارت میں جو کام پاکستان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ وہ قومیں جو زیر ستم ہیں, زیر عتاب ہیں, جو بھارت میں اپنی علیحدگی چاہتی ہیں, آزادی چاہتی ہیں, ان قوموں کی سیاسی اخلاقی مدد کی جائے. اور اگر ایک بھی قومیت آزادی حاصل کرتی ہے, جیسے
بھارت کے پنجاب کے سکھ آزاد ہونا چاہتے ہیں، آسام کے عیسائی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو موجودہ صورتحال مغربی بنگال میں پیدا ہوئی ہے، کولکتہ میں، وہاں پر وہ مسلمان یا بنگالی سارے آزاد ہونا چاہتے ہیں، کشمیری آزاد ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بھارت کے اندر اس ستم کے نظام سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور پاکستان یہ کام کرے، اور یہ کام اگر پاکستان کرے تو بھارت اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ پاکستان پر میلی نگاہ ڈال سکے اور پاکستان کو آنکھیں دکھا سکے یا پاکستان پر چڑھائی کرے۔ یہ اب پاکستان کی ریاست کے ظاہر واجبات ہیں، عوام ہم جیسے یہ کام نہیں کر سکتے۔